یذکر اسباب النزول و توجیہ المشکل فی فتح الخبیر لفائدتین۔ اسباب نزول اور مشکل کی توجیہ کو ذکر کر رہے ہیں فتح الخبیر میں دو فائدے کے تحت۔ فتح الخبیر بما لا بد من حفظه فی علم التفسیر، تذکرہ کیا تھا رسالے کا شاہ صاحب کے، جو اس کا آخری باب ہے لیکن در حقیقت وہ ایک رسالہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے یہ اسباب نزول اور توجیہ المشکل، مشکل کی توجیحات جو ہیں، شاہ صاحب نے فتح الخبیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور میں نے کہا تھا العون الکبیر جو حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ کی عربی شرح ہے اس کے اخیر میں رسالہ لگا ہوا ہے، یہ آدمی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دو فائدے کے تحت وہ ذکر کرتے ہیں شاہ صاحب، یا یوز کرو ہے تو ذکر کی جاتی ہیں چیزیں۔ وَأَرَى مِنَ الْمُنَاسِبِ أَنْ أَذْكُرَ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ مَا نَقَلَ الْبُخَارِي وَالتِّرْمِذِي وَالْحَاكِمُ فِي تَفَاسِيرِهِمْ مِنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ وَتَوْجِيهِ الْمُشْكِلِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ إِلَى الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم أو إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مع التنقیح والاختصار لفائدتین۔ اور میں دیکھا یہاں تک عبارت پوری ہوئی، مول صاحب ایک ہی جملہ بنا، پورا ایک جملہ بنا۔ اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 5ویں باب میں ذکر کروں وہ جو منقول ہے، یعنی من اسباب النزول اسی کا بیان ہے مول صاحب، لیکن دور ہو جائے گا تو صوفی سمجھے گا پتہ نہیں کس کا ترجمہ کر دیا۔ وہ جو نقل کیا ہے حضرت امام بخاری، امام ترمذی اور حاکم نے اپنی اپنی تفسیروں میں یعنی اسباب نزول اور مشکل کی توجیہ، ان کے ہاں جو کتاب التفسیر ہوتی ہے نا، حدیث کی کتابوں میں جو کتاب التفسیر ہوتی ہے اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ عمدہ سند کے ساتھ حضرات صحابہ تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند ہے۔ ما تنقیح والاختصار، تنقیح اور اختصار کے ساتھ کہتے ہیں۔ تنقیح بھی یعنی ایسا نہیں کہ بس آنکھ بند کر کے نقل کر دیا ہے ان کی تفسیروں کو، بلکہ جہاں ضرورت پڑی ہے تو وہاں اس کی تنقیح بھی کی ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو تنقیح نا؟ ہاں، زائد سے پاک کرنے کو تنقیح کہا جاتا ہے۔ جو کمی کوتاہی یا زیادتی ہے اس کے حذف کا نام۔ کہاں مشغول ہو صوفی جی، کہاں مشغول ہو؟ ارے اڑیسہ کے بغل مولوی اپنا کہاں مشغول ہے؟ چل کوئی بات نہیں ہے۔ لفائدتین، دو فائدوں کی وجہ سے۔ الاولیٰ ان استحضار حاضر قدری من الاثار لا بد منہ للمفسر۔ پہلی بات تو مجھے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آثار کی اتنی مقدار کا مستحضر ہونا مفسر کے لیے ضروری ہے۔ ارے نہیں سمجھا؟ یعنی اتنی احادیث اور آثار معلوم ہونا چاہیے۔ بھئی آثار بیچ آپ پڑھ چکے ہیں مصطلح میں، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ عام طور سے ان کے ہاں اطلاق آثار کا جو ہوتا تھا وہ صحابہ کے اقوال و افعال پر ہوتا تھا، سمجھا نہیں؟ لیکن ظاہر سی بات ہے اثر میں بھی ایک رائے یہی ہے کہ بھئی یہ حدیث ہے وہ اثر بھی ہے۔ تو احادیث و آثار جو ہیں جتنی شاہ صاحب نے ذکر کر دی ہے فتح الخبیر بما لا بد من حفظہ فی علم تفسیر میں، اتنا یاد کرنا مفسر کے لیے ضروری ہے، اتنا، ورنہ مزید جاننا چاہیے اس کو کہ لفظ شہادت کا تذکرہ آ گیا تو شہادت کا مقام کیا ہے، اس سلسلے میں کیا حدیث ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ میں نے سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ تبھی وہ توجیہ کر سکتا ہے۔ صلاۃ کا لفظ آ گیا تو معلوم ہونا چاہیے اس کے فرائض، اس کے آداب، جی سنن، یہ سب چیزیں۔ کما لا بد لہ من حفظ القدر الذی ذکرناہ فی ذلک الباب، جیسا کہ مفسر کے لیے ضروری ہے اتنی مقدار قرآن کریم کے غریب الفاظ کی تشریح کو یاد کرنا، جسے ہم نے اس باب میں ذکر کر دیا ہے۔ کہا تھا نا پیچھے کہ قرآن کی وہ غریب الفاظ کی تشریح بھی ہم نے ذکر کی ہے وہاں۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے، بہت علم ہے۔ دیکھو مزہ آتا ہے جب شاہ صاحب کی کتابیں ان کو پڑھو نا تو تفسیر کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، ویسے تفسیر کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جب آدمی نہیں سمجھے گا آگے پیچھے تو ایسے مفسر بن جائے گا؟ نہیں بن جائے گا۔ رات میں اٹھا خواب دیکھا کہے گا مفسر ہو گئے۔ والثانیہ علماء انہ لا دخل لاکثر ما یروى من اسباب النزول فی فہم معانی الآیات الکریمہ،
اور دوسرا فائدہ یہ ہے، یعنی ہم نے اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ ایک تو وہ یہ سمجھ لے کہ بھائی اتنا جاننا ضروری ہے قرآن کی تفسیر کے لیے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی جان لے کہ اس سے زیادہ کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ جل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی جان لے کہ اس سے زیادہ کا جاننا ضروری نہیں ہے، جانے تو فبیہا، جو فبیہا سمجھ رہے ہیں، ہاں کچھ اور نہ سمجھیے گا، وہ بہت اس کو بولتے ہیں، اردو میں بھی بولا جاتا ہے فبیہا، تو بہت بہتر، یعنی فبیہا یہ اسی کو لے لو، فختر بہذہ، یہ مراد ہوتی ہے اس کی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ لِأَكْثَرِ مَا يُرْوَى عمل صاحب لا دخلا، بہت سے ایسے اسباب نزول کا جس کو بیان کیا جاتا ہے کوئی دخل نہیں ہے آیات کریمہ کے مفہوم کے سمجھنے میں۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہو؟ یعنی جو اسباب نزول کے نام سے بیان کرتے ہیں نا، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، بہت بڑا حصہ ہے جس کی تنقید پیچھے کی ہے شاہ صاحب نے، کہ یوں ہی لوگ اس کو شان نزول قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ شان نزول نہیں ہے۔ ارے سمجھ رہا نہیں سمجھ رہے؟ جیسے وہ بستی کا تذکرہ کیا، عن القریۃ وسلم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، ہے نا، کیا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک اور ہے، وہ جو ان کو وہ ہے استاتہم، کیا ہے، رزقہم، ارے ان کی روزی آتی تھی ان کے پاس بڑی آسانی اور وسعت کے ساتھ، تو انہوں نے جب بدل دیا تو کہا تھا نا مفسر سیوطی نے کہ اس کا مصداق اہل مکہ کے کفار ہے، تو میں نے وہ عرض کیا تھا کہ ایک مصداق انہوں نے پیش کیا ہے، ورنہ ایک عام مفہوم ہے، یعنی ایک عام حالت بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی عیش و عشرت کی زندگی میں، اس کے بعد جب انہوں نے پیغمبروں سے مقابلہ لیا اور ان کے مقابل میں آئے تو اللہ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ تو کہہ رہے کہ کوئی دخل نہیں ہے ان بہت سے شان اسباب نزول کا جن کو بیان کیا جاتا ہے آیات کریمہ کے معنی کے سمجھنے میں۔ اللہم الا شیء قلیل من القصص، کہتے ہیں مگر بہت تھوڑے سے واقعات، التی ذکرت فی ہذہ التفاسیر الثلاثہ، یہ التی ذکرت، مول صاحب ذکرت نہیں، جو مذکور ہے ان تین تفسیروں میں، کہاں؟ بخاری، ترمذی اور حاکم کے ہاں، التی ہی اصح التفاسیر عند المحدثین، جو کہ محدثین کے ہاں اصح التفاسیر کہلاتی ہیں، یہ تینوں۔ کون؟ بخاری نہیں، بخاری میں کتاب التفسیر جو کتاب المغازی کے بعد آتی ہے، ہاں جہاد کے بعد مغازی ہے، مغازی کے بعد تفسیر ہے، تو تفسیر وہ مفردات کی تفسیر کرتے ہیں، اس لیے مشکل ہوتا ہے بخاری کی تفسیر کو سمجھنا، اسی لیے مشکل ہے۔ ترمذی وغیرہ کے ہاں آسان ہے تفسیر، کیونکہ وہ اپنا ایک آیت کا مفہوم روایت سے ثابت کرتے ہیں، اور امام بخاری تو بہرحال بخاری ہے، اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، بخاری ہے، کہتے ہیں بولے والا میں جہاں ذہن جائے روایت وہاں نہیں ملے گی، یہ سمجھ لو تبھی بخاری ہے، اور نہ کیسے بخاری ہوگی۔ افراط ابن اسحاق، افراط ابن، ہاں اول والا میں ذہن جائے گا ہی نہیں کہ یہاں لائے ہوں گے امام بخاری، تبھی تو استدلال کرتے تھے اس پہ، ارے تراویح والے مسئلے پہ کہتے تھے کہ بخاری کتاب الاجارہ میں لایا ہے، ان خیر ما اخذت علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز جس پہ تم اجرت لو اللہ کی کتاب ہے۔ کہتے تھے ثابت کرو نا، 7 جگہ لایا ہے، ارے جن میں باقاعدہ اس کو ثابت کیا کتاب الاجارہ میں لا کر کے، اس کا جواب دینا، اس لیے وہ کہتے تھے تمام اصاغر اور اکابر کے، بڑے عالم تھے، وہ کہتے تھے تمام اصاغر اور اکابر کے فتاوے اس حدیث کے سامنے ہمارے لیے محل نظر ہیں، چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو۔ کہتے تھے علامہ کشمیری بھی یہ زبان کہتے تھے، وَإِنِّي أَكُفُّ لِسَانِي عَنْهُ، میں اپنی زبان اس سے روکتا ہوں اس مسئلے میں گفتگو کرنے سے۔ ارے وہ رئیس کو سانپ نے ڈس لیا تھا نا، سورہ فاتحہ 3 دن پڑھ کے دم کیا تھا، پھر جب لائے تو آپ نے کیا کہا؟ ان خیر ما اخذت علیہ اجرا کتاب اللہ، اور آپ نے کہا میرا بھی حصہ لگاؤ۔ اسے کہتے تھے کیسے آپ اس استدلال کر رہے ہو کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ افراط ابن اسحاق والواقدی والقلبی، ابن اسحاق، واقدی اور قلبی، ان کے مول صاحب ان کی زیادتیاں، سمجھے، بے اعتدالیاں، شاہ صاحب کہتے ہیں
یہ محمد بن اسحاق یہ ہے ملک صاحب، وہی واقدی جو ہے نا، یہ وہی یہ واقدی وہی کتاب المغازی والے، تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ محمد بن اسحاق جو ہے نا مطلبی مدنی ہے، ان کی وفات 151 ہجری میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، عرب کا بڑا مورخ ہے، یہ قدیم مورخ ہے محمد بن اسحاق۔ اور محمد بن عمر الواقدی مدنی، یہ بھی مورخین یعنی قدیم ترین مورخین اسلام میں سے اور بہت مشہور ہیں۔ 130 میں ان کی ولادت ہے، سمجھا، بغداد میں 207 میں ان کی وفات ہے۔ محمد بن صاحب کلبی جو ہے یہ بڑے درجے کے مورخ ہیں، نصابہ، کیا ہے؟ نصابہ، راویتاً، عالم، یعنی بڑے درجے کے وہ مورخ ہیں، علم انصاب سے واقف ہیں، تفاسیر اخبار اور ایام العرب کی بھی خوب خبر رکھتے ہیں۔ ان کی وفات کوفہ میں 146 ہجری میں ہوئی۔ یہ کلبی، سمجھ رہے ہیں نا، یہ سب مورخین ہیں، ان کے ہاں رتب و یابس بہت سی چیزیں مل جائیں گی، کوئی آنکھ بند کر کے ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تاریخ مورخ ہے، بحیثیت میں نے گفتگو کی تھی سورہ یوسف کے اندر، آپ کو بتایا تھا کہ بھئی تاریخ کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال اب نہیں بتائیں گے، پھر جب پوچھو گے تب بتائیں گے۔ وما ذکروا تحت کل آیت من قصہ، اور کہتے ہیں وہ واقعات جو ہر آیت کے تحت مذکور ہیں، فاکثروا غیر صحیح عند المحدثین، یہ لوگ جو ذکر کر دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں ان میں اکثر محدثین کے ہاں صحیح نہیں ہے، سند مطلب پوری نہیں اترتی ہے۔ تو فی اسناد ہی نظر، اور اس کی سند میں نظر بھی ہے مول صاحب، اس کے اسناد میں یعنی اکثر کے اسناد میں نظر بھی ہے۔ ومن الخطأ البین، اور کھلی ہوئی غلطی ہے کہ یعدّا ذالک من شروط التفسیر، کی اس کو تفسیر کی شرطوں میں سے شمار کیا جائے جو ان حضرات نے ذکر کر دیا، جن اسباب نزول کو اور جن روایتوں کو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، کھلی ہوئی۔ ومن یرا ان تدبر کتاب اللہ، اتنے ہی پر نہیں رکے، کہہ رہے ہیں کہ سن، اور وہ جو یہ سمجھے گا کہ کتاب اللہ میں غور و فکر کرنا یا توقف علی الاحاطۃ بہا، ان تمام اخبار و آثار کے احاطہ پر موقوف ہے۔ کن تمام؟ ہاں، یہ جو لوگ لائے ہیں، انہوں نے جسے ذکر کیا ہے واقدی اور کلبی اور ابن اسحاق نے، تو فقد فاتت حظہ من کتاب اللہ، تو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ سے اس کا حصہ فوت ہو گیا، وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ الفصل الرابع فی بقیۃ مباحث هذا الباب، یہ چوتھی فصل ہے، یہ بھی اسی باب کے بقیہ بحثوں کے سلسلے میں ہے، یعنی یہی ہے کہ خفا پوشیدگی کے اسباب کیا ہیں، تو اسی کو مزید بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صاحب، کلام میں حذف ہوتا ہے، کلام میں ہاں، کبھی کبھی کسی مقصد سے اتناب ہوتا ہے۔ دیکھو صاحب، کلام کے 6 طریقے ہیں، کلام کے، سنو ادھر، اخلال، حشو، تطویل، یہ مردود ہے، اہل معنی کے ہاں کیا ہے، یہ مردود ہے۔ 3 طریقے مقبول ہیں، ایجاز، اتناب، مساوات، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ حسن کی بحث ہو رہی ہے کہ مطلب اس سے یہ حسن پیدا ہوتا ہے، کوئی سوال کرے حذف کیوں کیا، تو اس کے جواب کے لیے سب جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو جو ایجاز، اتناب اور مساوات ہے، یہ مقبول ہے۔ ایجاز کہتے ہیں کہ جتنا معنی ہے اتنا ہی کلام پیش کیا جائے، یہ ہے ایجاز۔ یہ کیا ہے الجاز؟ یہ ایجاز ہے۔ چونکہ الگ الگ عرف ہوتا ہے، مقام کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے کسی خاص مقدار کے بارے میں نہیں کہہ سکتے وہ سید صاحب کی یہ ایجاز ہے، اس لیے کہ مان لیجئے مقام اس سے زیادہ کا متقاضی ہے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے مولوی یہی تو مطلب ہے کہ ربی شیختو، یا رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ارے یہی تو ترجمہ ہے، نہیں پڑھے ہیں کیا؟ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، سر کے بال بھی چمکنے لگے ہیں، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، تو کیا مطلب جوانی آ گئی ہے، بوڑھا۔ تو یہ کلام ایک یہ ہے، اسی کو ادا کرنے کے لیے ایک کلام ہے کہ یا ربی شیختو، اے بار الہ میں بوڑھا ہو گیا۔ ایک تیسرا کلام یہ ہے ربی شیختو، وہ حذف کر دیا جاتا نا، یوسف عارض ارے کوئی صوفی کہے کہاں سے حذف کر دیا، اس لیے بتا دیا، تو ربی شیختو
یہ بھی ایک کلام ہے۔ اب دیکھیے یہ ربی انی وہن العظم منی، یہ ان کلاموں کی نسبت سے متنب ہے، یعنی اس میں اتناب ہے، اتناب کہ معنی کم ہے، الفاظ زیادہ ہیں، لیکن مقام کا تقاضا کیا تھا کہ وہ اپنے بڑھاپے کو بیان کر رہے ہیں تو مزید کلام لاتے۔ ارے ابھی عمر گزری اب کہتے، سمجھا نہیں، رب انی وہن العظم منی، ہے نا، واشتعل الراس شیبا وجوفت جوارح، اعضاء ہمارے کمزور ہو گئے، بینائی کمزور پڑ گئی، کان بھی ترجمان کا محتاج ہو گیا، لیکن اس سے مقام کے سے کم کلام کیا۔ تو اس مقام کے لحاظ سے کلام تو موجز ہے، اس میں اعجاز ہے، لیکن اس کلام کی نسبت سے شختو اور یا رب شختو کی نسبت سے اس میں اعجاز ہے۔ مل صاحب بات میری سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنا ہے نا، تو یہ کلام ہوتا ہے کلام موجز اور اعجاز۔ ارے اعجاز تو صفت ہے، موجز وہ کلام ہوگا اعجاز والا، سمجھ رہا نا؟ ہاں، جیسے عالمیت کورس ہے اور عالم، اب سمجھ گئے بات کو؟ ہاں، تو ایجاز وہ کلام کہلاتا ہے کہ جتنے معنی ہیں اتنا ہی کلام پیش کر دیا جائے، کیونکہ معنی جو ہوتے ہیں الفاظ، یہ معنی کے سانچے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ لاؤ گے تو جو آدمی کچھ شدھ بدھ رکھے گا تو وہ جانے گا نا مول صاحب کہ زید قائم کے معنی کیا ہیں۔ اس سے نہیں کہہ رہا ہوں جو یہی نہ جانے نالائق کہ قائم کے معنی کیا ہیں اور پوچھیں کہ وہ ہاں وہ ولد کی لڑکی وہ اونٹ ہے، تو یہ نہیں، ایسے نہیں، تو یہ سمجھے گا۔ اتناب کہتے ہیں وہ کلام کہ بظاہر مضمون اور معنی کم ہے، الفاظ زائد ہیں، الفاظ زائد ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہیں پر اگر متعارف کلام، یعنی جو عام طور سے جو متعارف الاوساط ہے وہ یہی ہے کہ یا رب شختو، تو اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں اتناب ہے۔ سمجھ رہے بات کو کہ مضمون کم ہے، معنی کم ہے، اور بظاہر کلام کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ مساوات کہتے ہیں کہ جتنا کلام اتنا معنی ہو، جتنا معنی اتنا الفاظ، جتنے معنی ہو، ارے مساوات ہے۔ اور ایجاز میں کیا ہے کہ بھئی معنی زیادہ ہے، الفاظ کم ہے۔ ہاں، معنی زیادہ ہے اور الفاظ کم ہے، جیسے قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، ایک عظیم زندگی ہے، ایک نو کی زندگی ہے۔ تو جو ایک تفسیر نہیں سمجھایا تھا جلالہ نے، تو یہاں کو جو کہا گیا کہ فی القصاص حیات، ظاہر سی بات ہے لفظ بہت تھوڑا ہے، لیکن اگر معنی دیکھا جائے تو ارے ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایک آدمی جب یہ جانے گا کہ ہم قتل کیے جائیں گے تو کسی کو قتل کرے گا۔ تو یہ تین طریقے جو ہیں یہ مقبول ہیں۔ تو کبھی کبھی کلام کے مفہوم کے سمجھنے میں اور مراد تک پہنچنے میں دشواری اس سے بھی پیش آ جاتی ہے کہ کلام میں اتناب ہے کسی مقصد کے تحت، اور آدمی سمجھتا ہے کہ یار اس کا کیا مطلب ہے، وہ اس اتناب سے واقف نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اخلال کہتے ہیں کہ کلام جو غیر مقبول ہے کہ الفاظ کم ہو، وہ ہاں الفاظ کم ہو اور معنی مرادی سے الفاظ کم ہو، معنی کو پورے نہ کر پا رہے ہیں، پورے طور پر ادا نہ کر پا رہے ہو، یہ اخلال ہے۔ اس کو تاکید وغیرہ کی مثالوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تطویل جو ہے نا بغیر کسی فائدہ کے اضافہ ہوتا ہے، معنی مراد سے بغیر کسی فائدہ کے اضافہ ہوتا ہے، سمجھا؟ اب اس کو کیا جسے مثالیں پیش کرتے ہیں، مثال کے طور اس نے کہا والفا قولہا کذبوں و مینا، کہ اس نے اس کے قول کو، جو زیمہ ابرش نے سمجھے مسمى زبا کے قول کو جھوٹا اور بے سروپا پایا، تو مین اور کذب دونوں ایک معنی میں ہے۔ معنی مین جھوٹ بولنا، کذبہ کذبن جھوٹ بولنا، دو لفظ آ گئے تو ایک زائد ہے کہ نہیں زائد ہے؟ اگر یہ زیادتی متعین ہو تو حش ہے، متعین نہ ہو تو تطویل ہے۔ یہاں متعین نہیں ہے کہ کون زائد ہے، لیکن جو زہیر نے کہا، زہیر ابن ابی سلمہ نے شعر کہا کہ وَعَالَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ، مجھے آج کا پتہ ہے اور کل گزشتہ کے بارے میں پتہ ہے، سمجھے؟ وَعَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ أَمَا، اور کل کیا ہوگا اس سے میں ناواقف ہوں۔ یہ زمانے جاہلیت کے شعراء بھی اتنی بات جانتے تھے۔ کلام پڑھے آپ؟
مطلب وہ بھی اتنی بات اس کا دعویٰ نہیں تھا کہ سب جانتے ہیں، جانتا تھا کہ جاننے والی غیب اللہ کی ذات ہے، تبھی تو وہ جاہلی شاعر ہے، زمانے جاہلیت کا شعر دیکھیں آپ، کہتا ہے وَعَالَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ، محل استشہاد ہے والامسی قبلہ، کہ امسی قبلہ، امس کس کو کہتے ہیں؟ گزشتہ کو، اور قبلہ یہ بھی اس سے پہلے، ارے قبل الیوم یہ بھی تو کل گزشتہ ہوا، تو قبلہ کی زیادتی متعین ہے کہ نہیں متعین؟ یہ حشر ہے، بلا وجہ زیادتی ہے، تو سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ کبھی کبھی یہی زیادتی مفسد للمعنی بھی ہو جاتی ہے، معنی بھی خراب ہو جاتے ہیں اس سے، اور کبھی کبھی یوں ہی زیادتی ہوتی ہے جیسے کہ یہ کلام میں زیادتی ہے، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا لیکن بلا وجہ زیادتی ہے، یہ مقبول نہیں ہے۔ علماء بلاغت کے ہیں زیادتی مقبول، کوئی بھی زیادتی ہونی چاہیے تو با فائدہ ہونی چاہیے، بے فائدہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو بھی بول دو کہہ دو نہیں وہ یہ مراد ہماری تھی، یعنی یہ مراد تھی وہ مراد تھی۔ جب صریح بول رہے ہو تو مراد کیا نالائق سمجھا رہے ہو؟ صریح کا حکم یہی ہے کیا کہ اس پر حکم لگا دیا جائے گا، مراد صریح میں نہیں پوچھی جاتی، کنایہ میں مراد پوچھی جاتی ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں کہو کہ تم کہو کہ میں نے طلاق دیا یعنی میری مراد مولانا یہ تھی، تو ایک تماچا قاضی مارے گا، کہ گا نالائق کہیں کہ بول رہا ہے صریح لفظ جسے گدھا سو رہا ہے، نالائق کہیں کہ تم کچھ سمجھا نہیں۔ چوتھی فصل جو ہے اس باب کے بقیہ بحثوں کے بیان میں، بحثیں بہت اچھی ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ ختم کر دیں۔ آگے جو وجوہ اعجاز وغیرہ کی انہوں نے بحث کی ہے نا، بہت اچھی کی ہے، دعا ہے کرا دیں اسرا، ہاں نے کہا تو یہ دعا کرا دیں، لیکن آج اگر نہیں کرائیں گے تو پھر جب پوری بحث پوری ہوگی تبھی کرائیں گے، ہاں نہیں پہلے بتا رہے ہیں، پھر بیچ میں کچا نہ ہونا، سوچ لو، بتا جلدی جلدی۔ آگے ابدال کی بحثیں ہیں کہ مطلب کبھی اسم کی جگہ فعل لے آتے ہیں، فعل کی جگہ اسم لے آتے ہیں، کبھی زیادہ لفظ آ جاتا ہے کسی مقصد کے تحت۔ کیا شہدول کیا فرما رہے ہیں؟ کیا بتاؤ؟ ہاں ایک اور بتاؤ، دوسرا بتاؤ، اور کون کہہ رہا ہے؟ جلدی بتاؤ، ایک ہو گئے، دو اور دوسرا بتاؤ، دو اور بتاؤ، اور بتاؤ بھائی تیسرا کون ہے؟ جلدی جلدی بتاؤ، جلدی جلدی بتاؤ، ہاں اپنی پارٹی والوں سے پوچھو جلدی جلدی، ارے جلدی کرو یار، دیکھو جو نہیں سمجھتے ہو جلدی جلدی بتاؤ۔ دو ہو گئے، اور تیسرا بتاؤ، اے سوادہ تو بتا، تین ہو گئے، چلو اور بتاؤ بھائی۔ دیکھو جب 2/3 ہو کسی مسئلے میں تو اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اب دل کے بعد تو کسی کی کوئی جانتا نہیں ہے، سمجھ رہے نہیں؟ اس لیے سنو ادھر، یہ کتنی تعداد ہے؟ 55، کتنی تعداد ہے؟ تو 55 میں سے 3 کا اعتبار جو ہے وہ مول صاحب غیر معتبر ہے، ہاں یہ غیر معتبر ہو گئے 3۔ اب یہ ہے کہ جو 52 اگر 55 میں سے اور نکال دو 8-10 جن کے دل میں ہے تو وہ بھی 2/3 نہیں پہنچیں گے، اور 2/3 ہی پہ قانون بنتا ہے۔ تو جب سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، جب 20/3 60، کم سے کم 35 آدمی کہیں کہ ختم کر دیجئے یہیں پر دعا کرا دیجئے تبھی دعا کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھ لو مول صاحب، یہ جو بیان الحذف وغیرہ ہے نا یہ بہت اچھی بحث ہے، اس کو پڑھ لو، اور سننے شیڈول پابندی کے ساتھ اس کو پڑھنا، کوشش کرو سمجھنے کی۔ وہ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا ہے، نالائق بند تھوڑی ابھی کرنا ہے، ارے ہم کو پڑھانا ہے کم سے کم 90 صفحے، 90 صفحے کے بعد چاہیں گے پڑھائیں گے چاہیں گے نہیں پڑھائیں گے۔ وہ تو دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں کتنا کون سمجھتا ہے، سمجھے؟ یہ دیکھو یہ تم لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ کہنے سے بند کر دوں گا، ارے نالائق میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھوں کیا کہتے ہو۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا، وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کہہ رہے تھے پڑھانا شروع کیا حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو پڑھانا اپنے لحاظ سے، مطالعہ اپنے حساب سے کرنا، مطلب یہ دیکھ کے نہ کرنا کہ مطلب شہڈول کتنا سمجھتا ہے کتنا نہیں سمجھتا ہے،
مطالعہ اور تحقیق اپنے حساب سے کرو، جتنا دل چاہے بتا دو، جتنا دل چاہے نہ بتاؤ۔ کوئی مزید کوشش کرے پوچھنے کی تو اس کو بتا دو، ورنہ تم کو دیکھ کر کے مطالعہ کریں گے تو ایک دن میں کتاب ختم ہو جائے گی۔